مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو دوستو، آج بائبل میں سے جو بائبل کا مین ٹاپک یہ ہے کہ جو سلیپ ہے ہمارا، سلیپ کا نشان، اور سلیپ کے نشان کو جو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، گلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، دیواروں پہ بھی لٹکایا جاتا ہے، اور گاڑیوں میں، میری اپنی گاڑی میں کراس کا جو بنا ہوا بہت سا پیارا سا اسرائیل سے میں نے لیا، وہ لگایا ہوا ہے۔ بہت سے میرے پاسٹروں نے، میرے اسرائیل سے بہت سے دوست آتے ہیں، کچھ فیملیاں آتی ہیں، وہ میرے سے بہت اچھے لنک ہیں ان کے، تو کسی ٹائم وہ میرے گھر بھی آتے ہیں، اسرائیلی فیملی ہیں۔ اور جو ہمارے دیسی کھانے جسے ہم بولتے ہیں کہ بریانی، وہ بہت کھاتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں ہمارے دیسی کھانے کو، اور جو دیسی ہم کچھ بھی ڈش بناتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، فیملی ریلیشن، وہ آتے ہیں بھی ہمارے گھر۔ اور جو سب سے جو ٹاپک چلا تھا کراس کا، انہوں نے مجھے بہت سے کراس دیے، چھوٹا بڑا کراس میں پتھر لگے ہوئے، ادھر کی سوئل لگی ہوئی، ادھر کو اولیو آئل، جو یروشلم جہاں پہ جیزس پیدا ہوا، وہاں پہ پلا بڑا، وہاں پہ بہت سے معجزے دکھائے، اس جگہ کی جو چیزیں بہت سی دیں مجھے، مختلف وہ بنی ہوئی بہت سی۔ اور میرے کچھ پاسٹر کبھی وہ مجھے وہ گفٹ بھیجتے ہیں، تو بہت سے ایسے مطلب یہ چیزیں ہیں۔ اور جو ابھی بات چل رہی تھی کراس کی، کراس کیوں دنیا میں دیکھیں گاڑیوں پہ، گلوں میں، دیواروں پہ، چرچ میں لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا نجات کا نشان ہے، جس پہ ہمارے جیزس المسیح نے قربان ہو کے ہماری خاطر اپنا لہو بہایا اور ہمارے لیے کروس پہ جان دی، اور دیکھیں ہماری خاطر اس نے اپنی جان اور لہو کی پرائز، اپنی جان کی پرائز دی۔ جو بھی مسیحی بنتے ہیں، جو پہلے گناہ گار زندگی کو چھوڑ کے جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو مسیح کو اپناتے ہیں، تو وہ ان کے لیے تو یہ نجات دہندہ مسیح ہے، اور وہ نجات دہندہ کروس پہ اپنی جان دی۔ اور وہ جو کروس کا نشان ہے جسے سلیپ، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نجات دلائی تھی کروس پہ جان دے کے مسیح نے، یسوع المسیح نے، تو وہ ہمارے لیے وہ نجات کا ایک جو کراس ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور جہاں بھی دیکھیں کرسچنوں کی پہچان کراس سے ہوتی ہے، کراس ہوتا ہے ان کے پاس، تو اس لیے ہم کراس کو بہت ہی جو ہے اہم مانتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے کرسچن ہیں، ہمارے لیے تو بائبل بھی اہم ہے، اور سب سے ضروری جو مسیح میں آ جاتے ہیں، جو مسیح کرسچن ہونا ایک ڈیفرنٹ ہے، پر جو مسیح کے نقش قدم پہ چلتا ہے، مسیح کو قبول کرتا ہے، سب سے ضروری وہ مسیح کہلاتا ہے، اور وہ اس کو پھر اس چیز کی ویلیو بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو دوستو، جو ہمارا کراس کا نشان ہے وہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ دیکھنے سے، وہ رکھنے سے، وہ دیوار پہ لگایا تو آپ کا ایمان مضبوط رہتا ہے، اور آپ کو وہ یاد دلاتا ہے کہ مسیح کے جو کام، مسیح نے ہمارے لیے کروس پہ جان دے کے ہمیں بچایا، اور اپنی جان کی اور لہو قربان کر کے، پرائز پے کر کے ہمیں بچایا، وہ ہمیں یاد بھی دلاتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ اور کراس کی باتیں کچھ ایسے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مطلب بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ دشت آتمائیں ہوتی ہیں، دشت چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو لکڑی کا کراس یا کوئی بھی کراس ہے، اس سے کیوں اتنا ایک دم وہ بھاگ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، کانپ جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ مسیح کی پہچان تھی، مسیح اس پہ موا تھا، مسیح نے اس کروس پہ اپنی جان دی تھی۔ وہ جب وہ کراس کا نشان دیکھتی ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہیں ایک دم، یا آپ جیزس کا نام لیتے ہیں کہ جیزس کے نام سے، تو وہ بھی بھاگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ جیزس خدا کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ تو وہ بہت سے جو ہمارے کچھ پاسٹر، خادم، جو ہمیں کچھ شروع میں بتایا کرتے تھے
کہ جو بدرویں ہیں وہ بھاگنے سے پہلے یا بھاگتے ہوئے کہتی ہیں کہ یسوع کا نام جب لیتے ہیں تو وہ کانپتی ہیں، تھر تھر کانپتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں، کیونکہ جیزس سب سے پاورفل ہے۔ جیزس نے، خدا نے اسے صرف ٹائم دیا ہوا ہے قیامت تک کا، اس لیے وہ تھوڑا سا کسی کو ڈسٹرب کر دیتا، ادروائز اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ تو اس کا ٹائم بہت نزدیک ہے، وہ آگ میں ڈالا جائے گا، سدا کی آگ میں، اور جو بھی اس کے چیلے چپاٹے، جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی ڈالے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ آپ کو بھی جو کراس کی اہمیت بتا رہے تھے، یہ بہت ہے، اور کراس کو مٹانے والے اب کئی ملکوں میں نے دیکھا ہے، ایک کوئی چرچ پہ چڑھ کے کراس توڑ رہا تھا، وہ توڑتے توڑتے وہ خود گرا سر کے بل، سر گیا تو آدمی گیا، اسی ٹائم ہی فارغ ہو گیا، مر گیا۔ اور دوسرا، میں نے ایک ابھی کچھ دیر پہلے، یہ کچھ ویک پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ غیر مسیحوں نے، ایک مسیح لڑکا تھا، وہ 4-5 نے مل کے اس پہ اٹیک کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور وہ مسیح ہونے کے حوالے سے اس کو برے الفاظ بھی بولتے تھے، گندے الفاظ، کچھ بائبل کے حوالے سے، یہ وہ۔ تو وہ پہلے تو ان کے، میں نے اس ویڈیو میں بھی بیان کیا کہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لڑنے کے لیے تیار ہوا، اور وہ بھی شکاری تھا، اور شکاری تھا، اس کے پاس ڈیفرنٹ وائپن ہوتے ہیں شکاریوں کے پاس، وہ شکاری تھا بڑا اچھے لیول کا، تو اس کے شکاریوں میں ایک سٹیل نائف ہوتا ہے جو ووڈ میں اور لوہے میں، ایون اس کو آپ اپنی گاڑی میں ماریں، گاڑی میں آر پار ہو جائے گا، وہ اتنا ڈینجرس ہوتا ہے، تو وہ ہڈی کو توڑ دیتا، ہڈی کو کاٹ دیتا ہے سٹیل نائف۔ تو وہ جو تھا، ہے تو کرسچن تھا، اور اس کو، وہ ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو خدا کے خادموں نے اسے بتایا، یہ سچی گواہی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی بولی تھی، تو اس کو پھر جو خادموں نے بتایا، پھر اس نے خود بھی دعا کی کہ اس نے چھوڑا کہ اپنی ساری فکریں اسی پہ ڈال دو، کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ یہ آیت بھی اس تک پہنچی تھی، تو اس نے وہ ترک کر دیا، اور جو اسے مارنے کے لیے آتے تھے وہ لگاتے تھے، فیلڈنگ لگاتے تھے، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کے، یہاں سے آئے گا اسے وہاں سے پکڑ کے اسے دریا میں پھینکیں گے، یہ کریں گے، اسے ماریں گے، مختلف چیزیں بھی ان کے پاس ہوں گی، وہ گروپ تھا بہت بڑا۔ اور کیا ہوا کہ دیکھیں، وہ اس نے مسیح پہ چھوڑا اور وہ پیچھے ہو گیا، اس نے وہ جو ایک سٹیل نائف لیا تھا ان سے لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ کافی تھے، یہ اکیلا تھا، تو اس نے بس ایک انسان ہونے کے ناطے سے اس نے ایک پلان بنایا، پر اس نے جب وہ مسیح کا اور جو خادموں نے اسے تربیت دی، تو اس نے وہ چھوڑ کے تو ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جو ان کا مین باس تھا، جس نے ان کے ساتھ دشمنی تھی، ان کو ہلاک کرنے کا، تنگ کرتے تھے مسیحیوں کو، اس کا وہ حال ہو گیا۔ وہ میں نے اس قسط میں بھی بتایا کہ وہ ڈمی بن کے رہ گیا، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ بھاگ سکتا ہے، نہ وزن اٹھا سکتا ہے، وہ ڈمی بن کے رہ گیا۔ یہ خدا کے جو کام ہے، خدا اس دنیا میں بھی دکھائے گا اور قیامت کے روز بھی دکھائے گا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھا، دونوں بندوں کو۔ تو چلیں، پریز دا لارڈ، بائے۔